أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں پہلی امتوں کے ہلاک ہونے کے لیے اور پہلی امتوں کے ہلاک ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس آیت میں کافر اور مشرکوں کی ایک اور ہٹ دھرمی بیان کی جا رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی حقانیت ان کو بتلائی تو ان کافروں میں سے جو ان کے وڈیرے تھے وہ آئے اور آ کر کہنے لگے اس قرآن مجید کو ہم تب تسلیم کریں گے جب اس قرآن مجید کے ساتھ 4 فرشتے آئے اور وہ 4 فرشتے آ کر یہ بتلائیں کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 4 فرشتے آ کر بتلائیں، اگر ہم ان کے اوپر قرآن مجید کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے ہونے کی صورت میں بھی نازل کرتے، یہ اس کو ہاتھ بھی لگا لیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ جادو ہے۔ یعنی دماغوں کے اندر یہ بات جب آئی ہوئی ہے نہیں ماننا، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہیں ماننا، پھر ان کے سامنے جیسے دلائل دے دیے جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے، تو فرمایا کہ یہ کہیں گے یہ جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور اگر ہم فرشتے اتار بھی دیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا فرشتے آئیں اور آ کر وہ بتلائیں کہ یہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے اتار بھی دیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر بھی فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کو مہلت نہیں دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جس قوم نے منہ مانگا معجزہ مانگا، انہوں نے کہا یہ ایسے ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہو گیا، پھر اگر وہ قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور عذاب میں مہلت نہیں ملی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے آئیں اور وہ آ کر بتلائیں کہ یہ قرآن ہے تب ہم مانیں گے۔ اگر فرشتے آ جائیں وہ کہہ بھی دیں پھر اگر تم نہ مانو تو تمہارے اوپر پھر عذاب آئے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر ان پر فرشتے اتار بھی دیے جائیں، اگر ہم فرشتے کو اتار دیں تو ان پر پھر بھی فیصلہ کر دیا جائے گا، مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ اتاریں بھی سی تو فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں نہیں اتاریں گے، وہ فرشتہ بھی انسانی شکل میں ہوگا۔ جب انسانی شکل میں ہوگا پھر یہ یہی کہیں گے یہ تو انسان ہے، پھر فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں اتار دیں تو یہ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ فرشتے کی جو اصلی شکل ہے انسان کے اندر اس اصلی شکل کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت نہیں رکھی اس دنیا میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، اس کے علاوہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ممکن نہیں بنایا اس دنیا میں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجتے یا فرشتے کو نبی بناتے تو ہم وہ کسی مرد کی صورت میں بناتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ان کے لیے پھر وہی شبہات ہوتے جو شبہات ان کے اب ہیں، یہ تو پھر انسان ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ اے پیغمبر آپ سے پہلے لوگوں کا مذاق اڑایا گیا، یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے، نہیں ماننا، ایسے جاتے جاتے جادوگر کہہ دینا نعوذ باللہ، جاتے جاتے دیوانہ کہہ دینا نعوذ باللہ،
تو یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے۔ فرمایا کہ آپ سے پہلے پیغمبروں سے مذاق کیا گیا، لہذا یہ جو کچھ کر رہے ہیں کر لیں۔ وحاق بالذین سخروا، جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا اس چیز نے آ کر گھیرا، یعنی مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اس عذاب کے اندر وہ برباد ہو۔ قرآن مجید میں ہر بات کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ اب کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہ آنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ سمجھ کمزور ہے، اس کو پھر بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں ضد ہے، جو اپنے اندر ایک ضد کی کیفیت ہے وہ ہے۔ یہ مشرکین میں، کافروں میں یہ چیز تھی، یہ نہیں تھا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی، سمجھ آ جاتی تھی، نہیں مانتے تھے اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے، اپنے وڈیرے ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ آدمی اگر بڑا ہو نا، وہ جلدی بات مان لے تو بعض مرتبہ اس کی توہین ہوتی ہے، تو اس چیز کو وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، تو نہیں مانتے تھے، تو پھر وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور دین کے اوپر مذاق باتیں بناتے تھے۔ اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا۔ تو قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہے، اور یہ سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید کو جب آدمی سمجھ رہا ہو تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر سمجھ۔ جب ذہن کے اندر بڑا پن ہوگا تو پھر سمجھنا مشکل ہو جائے گا، جب سمجھنا مشکل ہو جائے گا تو پھر گمراہی کی طرف جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ